آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 132۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن، حصہ چہارم۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ شق صدر کے بارے شکوک اور ان کا ازالہ۔ شق صدر کے بارے میں جو روایات کتب حدیث میں موجود ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ عالم بیداری میں حصی طور پر سینہ مبارک شق کیا گیا، قلب انور باہر نکالا گیا، اسے چیرا گیا، اس میں سے خون کا لوتھڑا کاٹ کر الگ کیا گیا، پھر اسے دھویا گیا، پھر اسے اپنے مقام پر رکھ کر سینہ مبارک کو سی دیا گیا۔ عرصہ دراز تک اس واقعے پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ ایسا ممکن نہیں، اگر دل کو باہر نکالا جائے، اس میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو زندگی کے چراغ کا گل ہو جانا ایک یقینی امر ہے۔ عقل خودبین کے پرستاروں نے اس بات پر بڑا شور و غل مچایا، لیکن انہوں نے اس بات پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ عقل انسانی نے طویل فکر و تدبر اور مسلسل استقراء کی ریاضت سے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں وہ آخری اور قطعی اور کم قطعی نہیں۔ انسانی خرد کا طائر ابھی مصروف پرواز ہے، علم و حکمت کی نئی اقالیم فتح کی جا رہی ہیں، پنہاں اسرار کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ کئی امور جو کبھی ناممکن اور محال خیال کیے جاتے تھے وہ اب ممکن ہی نہیں بلکہ بالفعل وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور ہر عام و خاص ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ علماء جنہیں عقل کی جلانیوں کا صحیح اندازہ ہے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جن مخفی اسرار کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے یہ عقل کی آخری حد ہے۔ عقل اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا سائنسدان نیوٹن، جس کی ایجادات اور انکشافات نے نوع انسانی کی مادی زندگی کو خوشگوار بنانے میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس نے بڑی وضاحت سے عقل کی نارسائی کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت حرز خار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ عقل انسانی کو قدرت کی فیاضیوں نے تسخیر کائنات کی جو بے پناہ قوت اور استعداد ارزانی فرمائی ہے اس کا مشاہدہ ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے عقل کی موجودہ فتوحات کو اس کی قوت تسخیر کی آخری سرحد خیال کر لینا نہ قرین انصاف ہے اور نہ معقول۔ واقعہ شق صدر پر آج سے چند سال قبل جو اعتراضات کیے جاتے تھے، انسانی علم کی پیش قدمی نے اب ان بنیادوں کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ آج بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے سرجن دل کا آپریشن کر رہے ہیں۔ وہ دل کو اپنی جگہ سے نکال کر باہر میز پر رکھ دیتے ہیں، پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ انسان اس سارے عرصے میں زندہ رہتا ہے اور صحت یاب ہو کر پہلے سے بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایک قادر و قیوم ذات پر یقین محکم رکھتے ہیں ان کے لیے تحقیق طلب امر یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ قابل اعتماد ذرائع سے پایہ ثبوت کو پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر ایسی مصدقہ روایات موجود ہے تو انہیں اس سلسلے میں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقوع پذیر ہوا جس میں اس کی قدرت اور حکمت کے انگنت جلوے دیدہ بینا کو نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ جملہ کتب حدیث میں مذکور ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں اس کو روایت کیا ہے، تو ان محدثین کی روایات پر ہم بڑے وثوق سے اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کی صداقت پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں تفصیل ہے اور بعض میں اجمال، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے ہم اس واقعے کی صحت پر شک کرنے لگیں اور مستشرقین اور عقل ناتمام کے پرستاروں کی پیروی کرنے لگیں۔ اب ہم اس واقعے کے بارے میں روایت پیش کرتے ہیں جو عقل و نقل دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور جسے علماء حدیث نے اصح الروایات فی القصہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، پھر زمین پر لٹا دیا، پھر سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو باہر نکالا، اور دل میں ایک سیاہ لوتھڑا تھا، اس کو باہر نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل مبارک کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سی دیا اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔
وہ لڑکے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ سارے بھاگتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ زرد مائل ہے۔ یورپ کے بعض مورخین جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے داغ سیرت پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، اور جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو اس وقت انہیں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ علم و تحقیق کے اس بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود وہ کیسی بچگانہ اور مسیحا خیز بات کر رہے ہیں۔ شق صدر کے واقعے پر بھی وہ گلفشانی سے باز نہیں آئے، چنانچہ پروفیسر نکلسن اپنی کتاب تاریخ ادب عرب اور سر ولیم میور اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں لکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ مرگی کے ایک دورے کی کیفیت تھی۔ لکھنے کو تو انہوں نے لکھ دیا، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس جھوٹے الزام کو کون تسلیم کرے گا۔ مرگی کے مریضوں کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اور جو بے سروپا ہیزان سرائی وہ کرتے ہیں، کیا اس کا دور کا بھی تعلق اس مقدس زندگی سے ہو سکتا ہے جس کا ہر فعل، جس کا ہر قول، جس کی ہر حرکت اپنے اعتدال، اپنی حکمت اور اپنی ہدایت بخشی میں بے نظیر و بے مثل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہوں گے اور اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔